اگلی حدیث ہے 7558. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ. نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا، ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے. مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے. اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس بن مالک برتن بار بار گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن. بھائی یہ سبحان اللہ وبحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. بھائی لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے اسے پڑھے. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ
मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट सेल्स। और आपको पता है जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अपनी वैल्यू अगर अल्लाह की नजर में बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह शाम जिक्र सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें कि अल्लाह तुझे ये कलिमा महबूब है, लिहाजा मैं अपनी जबान से इस कलिमे का विर्द करूंगा। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खफीफतानी अलल लिसान। बाज़ दफा आपको पता है इस पे मुझे अजर भी ज्यादा मिलेगा, अल्लाह खुश भी होगा, लेकिन काम मुश्किल बहुत होता है। अल्लाह की राह में जिहाद करने का बहुत अजर, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश भी होता है, लेकिन काम आसान काम है, बहुत मुश्किल। तो रोजा रखना बहुत ज्यादा अजर, अल्लाह रोजे से खुश भी बहुत ज्यादा होता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए और उसका अजर मैं खुद दूंगा, किसी के जिम्मे नहीं लगाऊंगा कि फरिश्तों को भाई जाके इस रोजे का अजर दे दो। इतना पसंद है अल्लाह को रोजा, लेकिन आसान काम, आप लोग को तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भी और दुनिया, लेकिन आसान काम नहीं है। इसलिए बहुत कम लोग रोजा रखते हैं। भाई सवाब बहुत ज्यादा है, अल्लाह खुश भी बहुत होता है, लेकिन सुबह का पराठा भी छोड़ना पड़ेगा, दोपहर की चाय भी छोड़नी पड़ेगी, शाम के समोसे भी छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी टेंशन है, सवाब भी बहुत, अल्लाह भी खुश, लेकिन आसान काम, इट इज नॉट इजी फॉर अस टू डू दिस। कुछ याद किए हुए हमने भी पुराने स्ट्रक्चर, अब इसमें कुछ भी लगाया जा सकता है। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू परफॉर्म रोजा। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अजर भी बहुत ज्यादा। अच्छा, नमाज अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब, लेकिन अल्लाह ने खुद फरमा दिया व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये बहुत मुश्किल है सिवाय उन लोगों पर जो अल्लाह का खौफ है दिल के दिलों में। लेकिन नॉर्मली नमाज पाबंदी से पढ़ना आसान काम नहीं है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब के लिए फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, क्योंकि ये कलिमात जबान से अदा किए जाते हैं और जबान पर बहुत हल्के हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अल्लाह को मोहब्बत और इनकी अदायगी जबान के लिए बहुत आसान। फरमाया सकीलतानी फिल मीजान, हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए कि जब जबान पर इतने हल्के हैं, इतनी आसानी के साथ हम जबान से ये दो कलमे अदा कर सकते हैं, तो हो सकता है इतना ही हल्का वेट हो इनका तराजू में, क़यामत के दिन वजन ला के रखा जाए तो कोई इसकी वैल्यू ही ना हो, वेट ही ना हो। तो आपने फरमाया सकीलतानी फिल मीजान, जब तराजू क़यामत के दिन आमाल का लगेगा तो उनमें ये कलिमात बहुत ज्यादा वजनी होंगे, बहुत नीचे झुका देंगे। तो ये दो कलिमात क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप अगर कुरान और सुन्नत में गौर करेंगे, कुरान में या अहदीस में, तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इन कलिमात की फजीलत सबसे ज्यादा मिलेगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ करने के दो तरीके होते हैं। एक, उस पर जो गलत इल्जामात लगे हैं उन इल्जामात को उससे बरी कर देना, ये भी किसी की तारीफ का तरीका होता है। किसी ने किसी पे इल्जाम लगा दिया, ये करप्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप उसकी तारीफ करते हैं, भाई ये करप्ट नहीं है, ये चोर नहीं है, ये बदकिरदार नहीं है, ये भी तारीफ का एक तरीका होता है। और एक तरीका होता है कि उसकी तरफ अच्छी सिफात की निस्बत की जाए, ये बाकिरदार है, ये सच्चा है, ये ताकतवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ तमाम अच्छी सिफात की निस्बत की जाए, और सुबहान अल्लाह ये तंज़ीह है, तमाम बुरी सिफात से अल्लाह को पाक करार दिया जाए। इसलिए इन दो कलिमात की शरीयत में सबसे ज्यादा फजीलत है, क्योंकि इसमें आपने अल्लाह की एक जामे तारीफ कर दी। अल्लाह की तरफ जो ऐब मंसूब है, ईसाइयों ने कहा ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं, जब आपने सुबहान अल्लाह कहा इसका मतलब अल्लाह औलाद के ऐब से पाक। मुशरिकीन ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, जब आपने सुबहान अल्लाह कहा तो अल्लाह की तरफ इस ऐब को आपने औलाद के ऐब से अल्लाह पाक है। किसी ने कहा मरियम अल्लाह की ज़ौजा हैं, तो सुबहान अल्लाह में आपने अल्लाह को इस ऐब से पाक करार दिया। अल्लाह तुझ में ये ऐब, इंसानों में तो ये कमाल है किसी की बीवी होना, बेटा होना, तभी मैं साहिब कमाल हूँ आपकी, इस लिहाज सब कमाल है कि कमाल हो गया। और तो मेरे पास, मैं तो क़यामत के दिन एक ही अमल पेश करूंगा, एक ही अमल है मेरे पास, है अल्लाह 18 बच्चे हैं और 4 घर है। अब खवातीन आई हुई तो मैं नहीं ज्यादा परेशान करना चाहता, हदीस को मैं मुकम्मल कर लूं जल्दी से। तो लेकिन अल्लाह के लिए बीवी का होना और औलाद का होना ऐब,
آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. ولم یعی بخلقہن، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں. اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے. ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا پھر ایک دن آرام. ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے. جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں. بہت تھک گئے 6 دن آرام کر کے. تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا. تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے. اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں جنس کا ہے. جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی. اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں. اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا. بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی. ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہم تو ممبر پہ کوئی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کی. تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا. تو جمال اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے. کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں. آخرت میں تو ہوگا. واحد موسیٰ علیہ السلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا. یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں. اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی. اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں. آپ نے کہا السلام علیکم، وہاں سے جواب ہے وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لائن کاٹ لو، بات ہی نہیں کرو. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا. اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا دے گا. اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو. لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی. پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم
نہیں ہوگی. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو. لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہو. تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال. تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ. حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت. کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس. کبھی سنا آپ نے پاور اور طاقت کا ہونا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا. کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے کہا تھا، چند نے کہا تھا. ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا. تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا. اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا. کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو. لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا. تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ طعنہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا. فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، پرسا رہا ہوں اپنے بندوں پر. تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب قسمیں پائی جاتی ہیں اللہ میں، اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے. تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے، ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا. اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت ضروری ہے. کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں. قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں. تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے. اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے. آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے، بڑے بڑے اسکالرز مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی. تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. وہ گمراہ ہوتے ہیں. ضلوا واضلوا، بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ درس نظامی ہے، یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب. یعنی عربی زبان کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے.
تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور عربی ادب کی قدیم کتابیں۔ تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں۔ فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ، اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد جو حدیث کی مشہور شہ کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شرح معانی الاثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے، یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان احادیثوں سے فقہاء نے کیا کیا استدلال کیے، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا احادیث کے بعد دوسری ہے، تیسری، پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث، پھر قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں۔ آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو چند ترجمے پڑھتے ہیں، ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ پارہ، اس میں ہمارے استاذ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں، اور وہی وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میری یوٹیوب پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے، ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب کہ جو قرآن کہتا ہے نا ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبری، بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں۔ استاذ نے میرے سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا، تو یہ تو قرآن میں کیا عیب ہو گیا نا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں، تو کیا ہے بھائی؟ جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبار جو ہے نا مدبری حال ہے، ولو کی حالت کنڈیشن بیان کر رہے ہیں صرف تاکید کے لیے۔ اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی، جب معراج ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا یسری، اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے، تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی؟ لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا، اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا وہ رات نکال دی، خالی چلانے کے معنی میں رکھا، لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو بلیغ کلام ہے نا، جب اسرا سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں، تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اضافی کام ہو گیا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرا کا مطلب ہی جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا؟ یہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے، ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، یہ بلاغت ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا، بس ادھر سے ترجمہ گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے، حدیث نمبر بھی صحیح بتا دیا وہ بھی دیکھ کے بتا دی، اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا۔ اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں وہ ہے اصول فقہ، مسائل کا علم جو ہے نا، کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے، اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے فقہ، کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بھائی 1400 سال سے علماء صلحاء صحابہ تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں،
اور اس کی انہوں نے کیا تفسیر بیان کی ہے, کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ناجائز ہے. یہ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں, اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں, یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے, اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے. اس سے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. تو مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام طلبہ کو. ان کے نام اگر میں اناؤنس کر دوں, آپ کا نام ماشاءاللہ آپ تو استاذ ہیں, واحد آپ ہیں جن کی انگلش مجھے سمجھ میں آ رہی, باقی جتنے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے. آپ کی انگلش میں سمجھ ہوتا ہے کیا کہہ رہے. آپ نے لگ رہا ہے انگلش تجوید سے پڑھی ہے, اسی قاری صاحب سے پڑھی. آپ کا نام پورا نام بتایا, انگلش میں کہیں گے ٹوٹل نام. ابراہیم ابن محمود, ماشاءاللہ. ابراہیم اولڈویچ. اچھا تو کنورٹڈ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ والد صاحب مسلمان ہوئے. آپ سلمان بکازی بکالی. آپ ابراہیم اجار. وَإِنَّا مِنْ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. سب آپ کو کہہ کے جا رہے تھے, کیوں آپ تو بھی جدا نہیں ہوئے, سب موجود ہیں. ان اردو میرے خیال میں نہیں سمجھتے آپ. چلے عبد الرحمن راحت, محمد عبد الحق, مکین چودھری. آپ ہمارے لوکل آتی ہیں, نام آیا چوتھی سلسلہ سمجھ لگ رہا ہے. آپ زین العابدین, زین عابد, ماشاءاللہ. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثہ کی فہرست میں آپ کو شامل کیا, اور آپ کے جتنے بھی استاذ ہیں, اساتذہ ہیں, دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کے لیے, ٹیچروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور ہمیں یہاں اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. رہائشی طلبہ ہیں یہاں پہ, 100 سے زیادہ طلبہ ہیں یہاں پہ, تو حدیث پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. جن لوگوں نے بھی یہ مدرسہ بنایا, جو یہاں کی انتظامیہ ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے, برکتیں دے. اور آپ سب سے دیکھو, جو علماء یہاں فارغ ہوئے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا, کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار دولت نہیں ہوتی, انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے. تو اگر آپ انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ساری زندگی علم کو آپ توجہ دیں, اور اللہ سے ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کریں. میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو, کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت نصیحت کی کہ اے اللہ اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت کرے. اخلاص بھی ہو, عافیت بھی ہو, فتنوں میں نہ پڑے, اور قوت بھی ہو اور ہمت بھی ہو. تو دین کی بہت زیادہ اے اللہ ہم سے خدمت لے, کیونکہ عالم سے اگر اللہ دین کی خدمت نہ لے تو بہتر ہے کہ وہ تاجر بن جاتا, وہ دولت کما لیتا, یہ پھر ضائع جائے گا. تو اللہ سے خوب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اخلاص, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے. تو میں نے دیکھا ہے جو طلبہ, جو علماء اس دعا کا معمول بناتے ہیں, اللہ ان سے دین کی واقعی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے. اور عالم کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ. بے شک اس کی 4 شادیاں نہ ہو, 4 تو بہت لوگوں نے کی ہیں. اصل کام کیا ہے؟ دین کی اللہ بہت زیادہ خدمت لے لے. یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ہمارے کتنے علماء بیچارے مدارس سے فارغ ہوئے, دین کی خدمت نہیں ان سے اللہ لے رہا, بڑے قابل تھے حالانکہ. اس دعا کا بہت زیادہ آپ سب جو خاص طور پہ فارغ ہوئے ہیں, زندگی بھر اس کا معمول, جب حرم جائیں, بیت اللہ میں جائیں, حج یا عمرے پہ, وہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی. تو کبھی موقع ملے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنے کا, تو سب سے زیادہ اپنے لیے یہ دعا مانگ, کہ اگر اللہ نے آپ سے خدمت لے لی تو آپ کامیاب ہیں, خدمت نہیں لی تو کیا ہے بھائی, پھر تو فائدہ نہیں ہوا. پتہ ہے کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا, نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے, نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. ایک انٹی جا رہی ہیں, دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں ہے, نظر جھکانے میں کیا ہے؟ بول لو نا یار, کیوں شرما رہے ہو؟ دیکھنے میں سکون زیادہ ہے, نہ دیکھنے میں کیا ہے مستقل ٹینشن. یار پر شاید پتہ نہیں کیا ہو یار, نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہمارے. ایک آدمی کیسے پوچھا تیری بھی ایسی خوبصورت ہے بصورت ہے, وہ صاحب تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنرل نالج کے لیے پوچھا. ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابھی کیسی ہے, تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے, ظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی ٹینشن. زنا کرنے میں سکون ہے, شادی میں کیا ہے ٹینشن. گرل فرینڈ بناؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, جب چاہو بریک اپ ہو گیا. شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے, پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. تو بدنظری کرنے میں بظاہر سکون ہے, نظر جھکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی. نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے, چھوڑنے میں کیا ہے پوسکیوں کی طرح سوتے رہو,
سکون ہی سکون. تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ ایسی دلیل ہے, اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے, پینے میں کیا ہے سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں تو 2 سٹے میں بھی لگا رہا ہوں, اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی. ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں, اتنا سکون میں ہوتا ہے. اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں, تو ابھی چاند کو تو سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند پر. تو ہیروئن چی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا پیش لگائے گا کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے, اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے, بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم, ایسے لوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا یوٹن لیا انہوں نے. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا, اتنے بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب بھی, اور جب سعودی عرب میں نہیں, یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا, اپنے ملک جاتے تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب ایسی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ سکون کے پیچھے کیا ہے, بے سکون, ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا, شراب, نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں, پھر اس کے ساتھ سٹا, شراب, اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے, کیونکہ مسلمان تھا نا, علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی, تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں یوٹن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا اب میں یوٹن لوں گا. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر, بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا, دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا, ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس اسپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ گول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھڑے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں, کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں, کئی مہینوں تک ناغا کروں گا, دوبارہ سمٹ کے ویسا. میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنا کہ میں نشے کا عادی تھا, چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کوئی میڈیسن نہیں لی, 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو یہی کھاؤں گا, یہی بیت الخلا, یہی نماز بھی, حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا, کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا, اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو, نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی جو چھٹے مٹے سارے کیا ہو گئے. اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پٹکا میں, وہ نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑا, زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی, اور پھر شادیاں الحمدللہ. شادی جب آپ کو پتا ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں, پھر تو بریک کیا ہے, وہ تو اسلام بریک لگا دیتے ہیں 4 کے بعد, ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں. یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگاتی ہے, ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے. آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ, کیونکہ اتنی عورتیں فوڑی پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, گہرے کو 4 مل جائے تو خیر. تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا, لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے, اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے. میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے, 1 ستا لگا لو تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی, ہمیں پلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو. ٹھیک ہے, اندر بات کہہ رہے ہیں ہمارے تو کوئی پرابلم, 1 کروڑ مل گئے تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے. لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے. وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں ہی خرچ ہو جائیں گے آپ کو, کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے. تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. ایک دفعہ
اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو؟ توبہ. اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے. تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں, کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں, تو وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو, کچھ بھی نہیں. تھوڑے دن بوریت ہوگی, ٹینشن میں آؤ گے, یاد آئیں گی وہ انٹیاں, اسکول کالج کی لڑکیاں, موبائل, SMS بازیاں, both are made for each other, وہ ڈائلگ وہ ساری. لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور نماز اور روزہ, ان باتیں بورنگ لگی تھی بہت. کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور. شروع میں ٹینشن ہوگی, 4 مہینے تک اب یہی سنو گے نا, برائی سے بچو گے, زندگی کیا ہو جائے گی. یا کسی اللہ والے سے, یہ تو خانقاہ ہے ماشاءاللہ, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں, بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ, بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں. حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں. آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں, لیکن مشکل بہت ہے. ہمت کرو ایک دفعہ. اور اگر یہ ابھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے, ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو. ابا جب ہو تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے, ابا کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے, کوئی ملازمت ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر ایک کام کرو, ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں, سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بد نظری ہو گئی, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی, برائی کی طرف چلے گئے, سزا دو اپنے آپ. توبہ بھی کرو, جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا, اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو, آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ, ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے. انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہو کبھی بھی, انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو, کیا حال ہے بیچاروں کا, بوڑھے مردوں کا, بوڑھی عورتوں کا. اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو, نماز روزے کی طرف آ جاؤ, اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو. نیت کیا رکھو؟ اللہ کو. بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے. تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے اللہ کے غلام بنو. تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں. سب سے پہلی بات, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے, کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. جس دن چھوڑی جرمانہ, جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے, مقدمہ چلا کے. سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے. پتا چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا. اب کماتا تو 1,00,000 روپے, 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا. جب باپ پہ آئی گئے تو پھر صحیح طریقے سے آئے نا. پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50, وہ بھی گئے. آدمی کہتا ہے بھائی چھوڑو یار, اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو. ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے, 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے, گراں گزرے. بہت زیادہ گراں گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, شیطان آپ کو مایوس کرے. پہلے میں جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں, پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ. نمبر 2, اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے, کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں. زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے, اس کو عذاب بنا دیا. حلال میں کسی کی مت سنو, ایسی کی تیسی. دیکھو جو خدا, ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی. سوسائٹی کے کیا ایسے کی تیسی سوسائٹی کی, کوئی نہیں مانے گا, سب زنا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, کیوں؟ خدا نے حرام کیا. میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو گیا اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہے بالکل حلال. اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں, پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں, اماں کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا, کس کے بیانات سن رہے بیٹھ کے, اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے. سوسائٹی کہہ رہی ہے ابے کیا ہو گیا بھائی, ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری, ابھی تو تم لائف پہ انجوائے کرو, ابھی تم یہ کرو. ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا. تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام. اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے, حلال کریں گے, حلال کام کریں گے. کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال. کسی کا باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دیں. میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے. اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا
حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر میں ناممکن نہیں کہہ رہا، لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا، 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا، وہ پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، کتنی نگرانی کرے گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو تو بچہ آپ کو فوش فلم دکھانا شروع کر دے گا، اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو، اور ایک نہیں کتنی کرو. ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے، مسنا وثلاث ورباع. انداز دیکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو، نا 2 2 3 3 4 4. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا، اب بیان شروع ہوا ہے. اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ایسے بور ایسے مر رہے تھے بالکل، حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ اب بیان کیا ہوا ہے، شروع ہوا ہے. اسی ٹرک کو تو ہم ختم کرنا شاکر میرے باتیں، اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی. مت سنو سوسائٹی کی، بھائی ایسی کی تیسی ہے. اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کو تھوڑی کھاتا ہوں مال، اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ، اتنے تانے، میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے، کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا، اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی، برا سمجھتی تھی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا؟ تو ہے بھائی رزق تو میں نے تجھے دیا، سوسائٹی نے تھوڑی دیا ہے، تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہے کھاتے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو، کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے، لیکن وہ تو تکلفاً تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے. آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی، 3 بھی اور 4. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھائی 1 بھی کھا سکتے ہیں، 2 بھی کھا سکتے ہیں، 3 بھی، اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو، توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو. لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2 3 3 4 4 جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5ویں لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف 1 کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے تو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے، جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں چاروں اچھی ہونی چاہیے. جو پسند آ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو لوگ؟ مجھے کھانا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے یار، تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے، ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی، یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئے تو ان میں 2 2 سے بھی کرو، 3 3 سے بھی کرو، 4 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے، تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو، تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے، فواحدۃ، پھر چلو ٹھیک ہے 1 لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے کہ مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے؟ معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے، یہ تو وجہ اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2 2 3 3 4، واہ بھائی واہ، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام، میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اسلام دین فطرت ہے، نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مرد کے لیے. اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے؟ عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے. اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے، یہ بھی نیچر کی کیا ہے؟ خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا تمہارے لیے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو، یہ تو بیماری ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے، اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے، ایک اللیگل. آپ اللیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ اللیگل. مجھے بتاؤ، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یہ بھوک لگنا ہوس ہے؟
یہ صحت کی علامت ہے, صحت کی علامت ہے نا. پھر جب بھوک لگ رہی, صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائے, پراٹھے نظر آئے, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں, پراٹھا کھا. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے, پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے, تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں, خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, کوئی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہو تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہے, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے کسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے, نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, both are made for each other جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے, اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی, گلی کے کتے چھوڑے آپ کے پیچھے, یا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے, اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہو گیا اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے, غربت. تو اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے, جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوش چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں, سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا. اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا, سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو, بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے. ابے تجھے اور کتنی چاہیے, ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دے. ایکچولی دیکھیں پہلی فل انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی ڈرامے ہیں, یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں. وہ نا 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے پھر ایک ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی ہے نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اما کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, ختم, بلاک. بس اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ تو کرنا ہے, پیغام تو بھیجنا ہے.